طالبان والا ایک ماڈل بھی اب سامنے آیا ہے دنیا. پہلے اس کچھ عرصہ پہلے ایک کہنے کو ایران ماڈل بھی تھا. ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی کوئی بھی ایک ماڈل تو ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے فقہی لحاظ سے. اب یہ بھی ماڈل آیا. ایک سعودی اسلام کا ماڈل پچھلے بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, جو اپنے تئیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. پاکستان کے لحاظ سے آپ کون سا ماڈل تجویز کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس جواب کی طرف آئیں, آپ کے سوال سے خیال مجھے آ رہا ہے, بعض ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات کسی کے ذہن میں آئیں کہ جناب ادھر 15 اگست کو فال آف امریکہ ہو گیا کابل میں, اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی, اور ادھر 27 اگست سے آپ لوگوں نے مہم شروع کر دی. تو کیا کہیں یہ 15 اگست اور 27 اگست یہ 12 دن کا جو فرق ہے, تو کیا وہاں سے کوئی انسپریشن لے کر تنظیم اسلامی نے یہ مہم شروع کر دی؟ بٹ نیچرلی سوال آ سکتا ہے. اچھا, اتنا تو کلیئرٹی ہوگی یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں کہ جب ایک دینی اجتماعیت جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہو, میں تعداد کی بات نہیں کر رہا لیکن کام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, تو اتنی بڑی مہم کو 1-2 ہفتے میں تو فائنل نہیں ہوتی. تو اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کی وضاحت ہو جائے کہ 27 اگست 2021 سے 19 ستمبر 2021 یہ تقریباً 3 ہفتے ہم نے مہم کو طے کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر دینی اجتماعیت کی طرح یہ اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں کمپنیز اپنے اینول پلانر بناتی ہیں, تو ہم بھی اپنا تنظیم اسلامی کا ایک اینول پلانر بناتے ہیں جنوری سے دسمبر تک کا. تو جنوری میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا 2021 کا جولائی سے دسمبر, اس میں تنظیم اسلامی کا ایک سالانہ اجتماع بھی عام طور پر نومبر میں آ رہا ہوتا ہے, اور اس وقت ہم کہیں اگست کے مہینے میں وہ یوم آزادی وغیرہ ایک مہم بھی چلانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا جنوری 2021 میں. انٹرسٹنگ بات ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 27 اگست وہی بات ہے کہ کچھ عرصے پہلے سے آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے, تو ہم تو غالباً کوئی جون کے آس پاس پلان تقریباً کر چکے تھے کہ ہم اگست کے اینڈ اور سپٹمبر کے مڈ تک جائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ جناب 15 تاریخ کو جو وہ فال آف امریکہ ہو گیا. میں انٹینشنلی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اس تسلسل میں ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا بتایا, کیونکہ میرے بھی علم میں یہی تھا کہ یہ تو ہم بہت پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ ہم نے ایک نفاذ دین اسلام, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کوئنسیڈنس کہ وہ جو چیز معاملہ ہوا. جی, تو اتنا ضرور ہے کہ وہاں سے انسپریشن تو لیں جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا, جنہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ کھپایا ہے, لگایا ہے, تو وہاں سے انسپریشن ضرور لی جائے. اور انہوں نے ماضی میں بھی جب آئے تو اسلامی عمارت افغانستان قائم کی, آج بھی وہ اسی کا نام لے رہے ہیں, اور ہماری محبت اصل میں تو اسلام کے ساتھ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑا قرض ہم مسلمانان پاکستان پر ہے کہ بقیہ 56 میں ہم ہیں کہ جنہوں نے نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب سوال یہ ہے کہ سعودی ماڈل کی آپ نے بات کی, ایرانین ماڈل کی آپ نے بات کی, اور ابھی اس وقت طالبان ماڈل کی اگر آپ نے بات کی. جہاں تک ایرانین ماڈل کا معاملہ ہے تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت اس وقت کے تفسیریں بھی موجود, پر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز انہوں نے بیان کی. پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, وہاں تو تھیوریکریسی کا معاملہ آ گیا. جی, جبکہ اس وقت جو یعنی اس امت کے لیے تصور ہے وہ خلافت عوامی ہے, عوام کی اس میں پارٹیسپیشن ہے, شورائیت ہے, مشورہ ہے, اور سب کے سب ذمہ دار ہیں اس نظام خلافت کے لیے جد و جہد کرنے کے ختم نبوت کے بعد. رہا سعودی ماڈل کا معاملہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ایک بادشاہت ہے, یعنی عجیب ڈویلٹی ہے مغربی معاشروں کی کہ ایک طرف دنیا جہاں میں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہم سے تقاضا بھی کرتے ہیں, اور وہاں کی جو ہے بادشاہتوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں, اور ہمارے 74 برس میں سے آدھے برس جو ہے وہ فوجی حکمرانوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو وہاں تو ایک سسٹم ایسا ہے کہ جو آپ کہیے کہ بادشاہت کا نظام ہے, اور جہاں وہ ایک پبلک کا جو ایک اوپینین پارٹیسپیشن والا ہونا چاہیے, اس میں کوئی کانسیپٹ اس میں موجود نہیں ہے. پاکستان کے تناظر میں یہ سوال کہ کیا طالبان ماڈل یہاں پر اپنایا جا سکتا ہے, جس کا دوسرے الفاظ میں اگر مفہوم عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے, کیا قوت کو استعمال کر کے, مسلح تصادم کا راستہ اختیار کر کے, قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کر کے, کیا پاکستان میں نفاذ اسلام کی جد و جہد کی جا سکتی ہے, جو کہ ایک بڑا سوال ہے. اور آپ واقف ہیں کہ اس پر ہمارے فقہاء کے ہاں تفصیلات موجود ہیں مسئلہ خروج کے عنوان کے تحت, کہ مسلمان کلمہ گو حکمراں موجود ہوں, اور آج کے دور میں ان کے پاس آرم فورسز بھی ہیں, پوری گورنمنٹ کی مشینری بھی موجود ہے, تو کیا مسلم معاشروں میں اگر حکمراں شریعت نافذ نہ کر رہے ہوں تو کیا ان کے خلاف قتال کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو فقہاء مسئلہ خروج کے طور پر بیان کرتے ہیں, اور اس میں بڑی کڑی شرائط بیان کرتے ہیں, جن کو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی فرمایا. میں حوالہ دینا چاہوں گا, ویسے تو ان کے 11 مشہور خطبات ہیں جو کہ ایرانی ریولوشن کے بعد ہی انہوں نے خطاب جمعہ کی فرمائے تھے. منہج انقلاب نبوی وہاں زیادہ تفصیل ہے, اور پھر بعد میں انہوں نے
2.5 گھنٹے بھی خطاب فرمایا رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس میں اس آخری مرحلے کے حوالے سے کہ کیا یہ قتال کے راستے سے ہوگا یا کچھ اور اس کے برعکس ہمیں رائے اختیار کرنا پڑے گی، وہاں یہ تفصیلات انہوں نے بیان فرمائی۔ فی زمانہ مسلم معاشرہ، اور ان مسلم معاشرے میں جہاں گورنمنٹ بھی موجود ہے، سسٹمز موجود ہیں، آرم فورسز موجود ہیں، اور عوام تقریباً نہتے ہیں، اس تناظر میں کہ جب حکمران شریعت نافذ نہ کر رہے ہوں تو ان کے خلاف مسلح بغاوت موضوع نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ طالبان کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے اسلامی عمارت افغانستان قائم کی تھی، پھر ان پر 60 ممالک دوڑ پڑے اور اسلامی عمارت کو ختم کیا گیا، اور جو ان پر چڑھائی کرنے والے وہ اکثر تو کفار تھے، تو کفار سے جنگ کرنا، کسی کافر کی گردن اڑانا جو حربی ہے، یہ تو ایک آسان معاملہ ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں مسلمان حکمراں ہوں، اسٹینڈنگ آرمیز ان کے پاس، اور ان کی پوری گورنمنٹ موجود ہو، اور عوام تقریباً نہتے ہوں، تو مسلم معاشرے میں یہ راستہ موضوع نہیں ہے۔ تو طالبان کا معاملہ اس لیے فرق ہو جائے گا کہ وہاں کفار کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا۔ ہم جو مسلم معاشرے پاکستان میں نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم جس سے ڈیمانڈ کریں گے جن کے پاس قوت نافذ ہے وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ پھر اور بھی کچھ راستے بیان کیے جاتے ہیں جس میں ایک تصور ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افراد بدل جائیں گے، نظام بدل جائے گا۔ بہت سادہ سا جواب ہے کہ اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو داعی اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام 259 صحابہ کیا ایک صحابی کی بھی جان اللہ کی راہ میں پیش نہ کرتے، حضور بدر میں کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ قتال والا پہلو بھی ہے، بلکہ اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بعض ساتھی جو بڑا جوش رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن بڑی جذباتیت میں آ کے کبھی کبھی کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں قتال کا حکم نہیں ہے تو قتال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارا جواب ایک یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم نہیں ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ کیا میرے 4 سال کے بیٹے کو بھی میں سختی کر کے نماز کے لیے کھڑا کروں؟ نہیں، اس پر تو فرض نہیں ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا بھی لکھا ہوا ہے، ہر بندے نے زکوٰۃ دینی نہیں دی، پھر صاحب نصاب کو دینی، ہر دن دینی، ہر مہینے دینی نہیں جی، سالانہ بنیاد پر دینی۔ تو بھائی نماز کا حکم بھی ہے، شرائط پوری ہوں گی تو نماز ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، شرائط پوری ہوں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ قتال کا حکم بھی ہے، شرائط پوری ہوں گی تو قتال کیا جائے گا۔ تو وہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا دعوت و تبلیغ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تیسرا آپ کے علم ہے کہ ہمارے ایک انتخابی سیاست کا راستہ ہے جو کہ بہت معروف ہے، بہت پسندیدہ بھی ہے، لیکن بہرحال اس کو کبھی بھی بانی تنظیم اسلامی علی رحمہ نے اس کو حرام راستہ نہیں کہا۔ لیکن اس پاکستان کے خاص تناظر میں 74 برس گزر چکے، اور ہماری دینی اجتماعیتوں کو جتنی سیٹیں جنرل مشرف کے دور میں ملی تھیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی، اور نہ اس کے بعد ملنے کا کوئی امکان ہے۔ پھر ہمارا اکثر حصہ جاگیرداروں کی جبر اور ظلم کے تحت وہ جو رہ رہا ہوتا ہے، تو ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہاں کوئی آزاد قسم کا رائے دہی کا معاملہ کبھی پیش آ سکے۔ 74 برس کی تاریخ ہمارے سامنے، انتخابی سیاست میں تمام جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں نے اپنی ساری قوتیں لگا ڈالی ہیں، لیکن رزلٹ آپ کے ہمارے سامنے۔ اور جب سب سے زیادہ سیٹیں ملی، جب ایک پلیٹ فارم پر آ بھی گئے تھے MMA کے نام سے، اس وقت چلو ہم نے بھی، بانی تنظیم نے بھی کہا کہ چلو ساری دینی مذہبی جماعتیں جمع ہو گئی تو چلو ہم اپنی ایک ان کے لیے خیر سگالی کی بات کر دیں، کچھ ان کے لیے حمایت کا اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے۔ فیزیبل راستہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ تحریک کا راستہ ہے، اور تحریک سے ہماری مراد ہے پرامن منظم تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے، اور اس کے بڑے دلائل بھی ہیں۔ پاکستان تحریک کے ذریعے ہم نے حاصل کیا، ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی تحریک کے راستے سے، ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون میں کی جانے والی تبدیلی کی کوشش روکی گئی تحریک کے راستے سے، اہل تشیع نے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی، 50,000 اہل تشیع، کس سے؟ جنرل ضیاء الحق سے، یعنی سنی حضرات تو بس معاف کیجئے گا وہ سن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل تشیع نے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت سنی بھی لکھ کر بینکس میں دیتے تھے کہ جناب میں شیعہ ہوں، میری زکوٰۃ نہ کاٹنا۔ اور ایک مثال بانی تنظیم اسلامی دیا کرتے جس سے وہ خود فرماتے تھے کہ بڑا ایک ولولہ میرے اندر پیدا ہوا، ڈفرینٹ بار کونسلز میں جانا ہوتا ہے، میں وہاں وکلا کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ ہمارے وکلا نے بھی، کالے کوٹوں والوں نے بھی مارے کھا کر اپنے چیف جسٹس کو بحال کروایا تھا۔ میں صرف بات کر رہا ہوں تحریک کے ذریعے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا، اس کے نتائج ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ منظم بھی ہو اور پرامن بھی ہو۔ منظم بھی ہو، یعنی یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، ان کی دکانوں کے شیشے، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا نا۔ اور منظم سے ایک اور اس میں بھی بات بلٹ ان ہے، یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اپنی ذات پر تو شریعت کو نافذ کریں۔ اللہ اب آپ نے انٹرو میں اللہ کی نصرت کی بات کی تھی، کیا اللہ کی نصرت سرکشوں کے لیے ہوگی؟ اللہ کی نصرت کیا باغیوں کے لیے ہوگی؟ اللہ کی نصرت کے حرام میں مبتلا لوگوں کی قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین پاکیزہ، اللہ کے دین کی جد و جہد بھی پاکیزہ ہے، اس کے لیے تحریک میں شامل لوگ بھی اپنے اوپر جب نافذ کریں تو پھر تو منہ ہے نا کہ میں شریعت کا نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑا ہوں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک پرامن منظم تحریک
ایسے افراد جو اپنی ذات پر ممکنہ حد تک شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، جہاں ان کا اختیار چلتا ہے، وہ اگر کھڑے ہوں اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے ماضی میں کچھ مثالیں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے بھی میں نے 27 اور 14 کا اس کو جوڑا تھا، بانی تنظیم اسلامی عالیہ رحمہ کا انتقال ہوا تھا 14 اپریل 2010 کو۔ آپ کو بھی یاد ہوگا انہی دنوں میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کی چوٹی کے 250 علماء، ان کی علمی قیادت اور سیاسی قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، اور جب وہ ان کا اجتماع مکمل ہو رہا تھا تو بانی محترم کا جنازہ ہوا، اس میں کافی حضرات شریک بھی ہوئے۔ مکتبہ دیوبند کے ان علماء نے، جن میں ان کی علمی قیادت کے ساتھ سیاسی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور علمی قیادت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مرحوم بھی تھے، مولانا سمیر شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ اعلامیہ جو جاری ہوا وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان حضرات نے مل کر لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا جو تجزیہ بانی تنظیم اسلامی 1981-82 سے کرتے آئے، ملک اسلام کے نام پر ہم نے لیا، بڑے مسائل ہے پاکستان میں، سارے مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ شریعت نافذ نہیں۔ اب ہمیں سنیے گا الفاظ، پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قبولیت کی بات تھی کہ ادھر بانی تنظیم کا انتقال ہوا 14 اپریل کو، اور ادھر ان حضرات کا اجتماع مکمل ہوا، اور اسی نتیجے پر پہنچے جس نتیجے پر بانی تنظیم اسلامی 1981-82 سے پوری قوم کو توجہ دلا رہے تھے۔ لیکن وہ 11 سال بعد ابھی تک وہ ان کے جو فائنڈنگ ہے ایکچولائز نہیں ہو سکی۔ البتہ ان حضرات سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو زندگی عطا فرمائے۔ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈنگ رول مکتبہ دیوبند کو اس پاکستان میں دی ہے، اور نو ڈاؤٹ افغانستان میں بھی دیا ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان حضرات کی طرف سے بھی اس بات کو اچھا، مہم کا مقصد بھی یہی ہے، یہ مہم اس کو ہم نے تحریک کا نام نہیں دیا، اویئرنیس ہے۔ تو جن جن گوشوں میں اس حوالے سے کام ہوا ان کو یاد دہانی کرائی جائے، باقی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ کو تو بات آگے بڑھے۔ اس میں دیکھیے بڑی ایک قیمتی بات جو آئی بیچ میں، آپ نے کہا یہ 74 سال ہو گئے، الیکشن کے ذریعے تو اسلام نہیں آ سکا۔ اس کے کاؤنٹر میں لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی تحریک کے ذریعے کیا کچھ ہو گیا، تو آپ نے 3-4 مثالیں بیان کر دی کہ تحریک کے ذریعے پھر کچھ کام ہوا، جو آپ نے ابھی بتایا کہ ناموس رسالت کے تحفظ کا معاملہ، ختم نبوت کی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور ایسا غیر مسلم قرار دیا گیا، آپ کے علم میں ہوگا ساؤتھ افریقہ کی ایک عدالت میں مقدمہ آیا کہ قادیانی مسلمان ہے کہ غیر مسلم، عجیب بات، اور جج غیر مسلم ہے۔ پاکستان سے علماء گئے اور 1974 کے ورڈکٹ کے حوالے دیے گئے، غیر مسلم جج ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں ورڈکٹ دیتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قادیانی اسلام سے خارج ہے۔ اتنا بڑا کام ہوا۔ اور آپ مجھے آصف بھائی بتائیے نا، آپ کے ہمارے ہاں، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کراچی میں لوگ پورے پاکستان میں بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے کھڑے ہو تو ان کا مطالبہ مانا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کا سیلز ٹیکس بڑھایا جاتا ہے، شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، اور کاروباری طبقہ سڑکوں پر آتا ہے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے کہ چلو 2% ریٹ کم ہو گیا۔ تو میں عرض کروں کہ مطلب دین ہی کوئی لاوارث رہ گیا، سوتیلا رہ گیا، باقی ہر ایشو کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، منواتے ہیں اپنی بات کو۔ بلکہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اس پر میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوٹ سنانا چاہتا ہوں، اور ناظرین اس کو چیک کر لیں۔ ہمارے حکومتی ریاستی اداروں نے ایک بیانیہ کچھ عرصے پہلے لیا تھا، پاکستان کا نیریٹو، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد تمام صوبوں کے اندر علماء کی مجالس منعقد ہوئیں گورنمنٹ کے تحت۔ کراچی میں جو سندھ کی سطح کا اجتماع تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس میں 25 منٹ کا خطاب ہے، تقریباً 2018 کے انٹرنیٹ پر موجود ہے، تمام علماء سامنے موجود، ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ۔ میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، آج تک کوئی تحریک آپ نے ہم نے چلائی ہے کسی منکر کے خاتمے کے لیے؟ اور اگلے جملے سنیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری حکومتوں کو انگریز کے دور سے بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آتا ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اس تگڑے جوتے کو ہم تحریک کہہ رہے، مگر پرامن، منظم، غیر مسلح لیکن پرزور زوردار انداز میں شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے۔ ایک اور بات میں اس میں لیبریٹ کر دوں جو بانی تنظیم اسلامی بھی واضح کرتے تھے اور دین کا درد رکھنے والے کئی لوگوں نے اس کو لیبریٹ کیا ہے۔ اچھا کیا ایک دن میں شریعت نافذ کروا دیں گے آپ؟ امپاسبل بٹ نیچرل۔ تو پھر کیسے شروع کریں گے؟ تو بہت قیمتی ایک نقطہ ہے، ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف مکاتب فکر میں معروف کی تعریف میں فرق ملے گا، منکر میں فرق نہیں ملے گا۔ سب کے ہاں سود حرام ہے، سب کے ہاں شراب منع ہے، سب کے ہاں جوا منع، سب کے ہاں جناب چلیں سزاؤں کو بھی شامل کر لیں، متفق علیہ، سب کے ہاں زکوٰۃ کی وصولی، عشر کی وصولی، یہ وہ متفقات ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو تحریک کسی ایک ایسے نقطے کو لے کر شروع کی جا سکتی ہے کہ جس پر سب کا اتفاق پایا جائے، اور اتفاق کا ایک اور بھی پہلو سامنے آ جائے۔ 1951 چوٹی کے 31 علماء
نے 22 متفقہ نکات دے. ایک سوال آتا ہے نا ریلویوں کا آئے گا, اسلام دیوبندیوں کا آئے گا, اہل الحدیث کا آئے گا, سنیوں کا, شیعوں کا. اس کو ہیڈ کیا جائے سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور میں سچی بات بتاؤں, کئی تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے, حکومتی اداروں میں جانا ہوتا ہے, 80-90% لوگوں کو اس ڈاکیومنٹ کا علم ہی نہیں. اور بعض مرتبہ ہمارے بعض مذہبی طبقات کے حضرات ہیں, چلے ٹھیک ہے 51 بڑی پرانی بات ہو گئی, لیکن پازیٹیو باتیں سامنے نہیں آتی. تو عرض یہ کروں کہ 31 علماء نے 22 دستوری نکات دے دیے فیڈرل کی سطح پر, صوبے کی سطح پر, ضلعوں کی سطح پر, اور حکمرانوں کے اوصاف کے اعتبار سے, اقلیتوں کے بارے میں, نظام تعلیم, نظام عدالت کے بارے میں. بھائی اگر ان اصولوں پر اگر آپ نظام لے کر آتے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. 31 علماء کے متفقہ 22 نکات 1951 آج تک وہ سائنڈ کاپی آپ کو مل جائے گی.